موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے. جنگل میں جب چونکہ تنہا تھے وہ، تو دل میں خیال آیا کہ اسی پورے جنگل میں اس وقت میں ہی ہوں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اور کوئی چونکہ بشر نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی یہاں کوئی رہن سہن نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی گھر نہیں، تو میں ہی تنہا اس جنگل میں ہوں اور میں ہی اکیلا اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دل میں خیال کیا کہ میں ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے پرندوں کو حکم دیا، درندوں کو حکم دیا، پرندوں کو حکم دیا، درختوں کو حکم دیا، درخت کے پتوں کو حکم دیا کہ اب خاموشی سے ذکر نہ کرو، ذکر بالجہر کرو. چونکہ میرا نبی یہی سوچ رہا ہے کہ شاید میں ہی اللہ کا ذکر کرتا ہوں، انہیں کیا خبر کہ درخت بھی ہمارے ذکر میں مشغول ہیں، پرندے بھی ہمارے ذکر میں مشغول ہیں، جانور بھی ہمارے ذکر میں مشغول ہیں، مگر وہ پتھر بھی ہمارے ذکر میں مشغول ہے، مگر وہ سکوت میں ذکر کرتے ہیں، خاموشی ہے. آپ تھوڑا سا ذرا آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا درختوں کو اور چرند پرند کو اور جانوروں کو اور سب کو فرمایا کہ اب خاموشی سے عبادت نہ کرو، کچھ دیر کے لیے بلند آواز سے ذکر کرو تاکہ میرے نبی کو پتہ چل جائے کہ باقی مخلوقات میرے ذکر میں کیسے مشغول ہوتی ہے. تو جب آواز بلند ہوئی، ہر درخت سے آواز آئی، ہر درخت سے آواز، ہر شاخ سے آواز، ہر پتے سے آواز، ہر جانور کے زبان سے آواز، یہاں تک کہ زمین کے ذرے ذروں سے آواز آ رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، فرمایا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ہی تیرے ذکر میں مشغول ہوں، مگر یہ حق بات ہے، حقیقت ہے کہ ہر شے تیرے ذکر کی تسبیح کرتی ہے، تیرے نام کی تسبیح کرتی ہے.